خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، ہمارے نبی عطر اور نبی سورج صاحب اور سب اہل دل جن کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ خدا کی ذات ہے۔ تو میں آگے ہوں، جب چاہیں آپ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا ایک اور سوال و جواب کے سیشن کے لیے۔ آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ محترم زاہد خان صاحب، کل کافی سوال ہو گئے تھے، بٹ تھوڑا سا ایک سماجک وے پہ آپ بات بتائیں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو خیر بہت ہی زیادہ عجیب طرح کے دماغ کے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے، یا یہ کہ اڑوسی پڑوسی یا رشتہ دار قربانی کر رہا ہے تو میں بھی کروں، میں کیوں پوچھ رہا ہوں، اس چکر میں بھی کرتے ہیں صرف۔ تو جیسے کہ مذہبی اسلام کے ماننے والے بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، تو کوئی اس طرح کی بات اگر کرے کہ قربانی کا جانور کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، تو ہمیں اسے کیا بیسٹ جواب دینا چاہیے، اور آپ کے خیالات کیا ہیں کہ یہ بقرعید یا عید الاضحیٰ کی جو رسم ہے جس میں کہ بکرے وغیرہ سب کچھ کاٹے واٹے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، یہ سیلیبریشنز کرنے چاہیے یا نہیں؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ اگر ان سب چیزوں کا مضمون سمجھ کر یہ روحانی طور پر اپنی زندگی میں داخل کر لیتے تو وہ اثر اتنا ہو جاتا کہ وہاں سے ایک خاندان، سوسائٹی، قوم اور دنیا بہت ہی بہتر حالت میں ہوتی۔ تو یہاں پہ جو فرق آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیائی رسمیں، مذہبی رسمیں مناتے ہیں اور یہ جھوٹی رسمیں ہیں، لیکن اپناتے نہیں ہیں وہ جو مضمون چل رہا ہے۔ اور ہماری نگاہ میں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے قربانیاں کرو، یہ دو وہ دو۔ یہاں پر جو ہم تہوار مناتے ہیں وہ صرف خدا کا تہوار ہے، گاڈ ڈیز، اور یا کریشن ڈے جب کائنات بنی، اس قسم کے ڈے، تو ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی امین تھے، صدیق تھے، مراد یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ایمانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ لیکن ان سے کوئی یہ پوچھے ایسے نبی کی امت اتنی زیادہ خیانت کیوں کرتی ہے، اور اس نبی کی امت سب سے زیادہ جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ ایمانت میں خیانت بھی، اور صدیق کہا جاتا ہے جو سچا، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے یہی مسلمان ہیں۔ تو یہاں سے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتا تھا نا ڈڈو، تڑاکو تڑاکو تڑاکو، تو دوسرے ڈڈو کہتے ہیں میرا باپ سلطان تھا، تو دوسرے ڈڈو کہتے ہیں تجھے کیا تجھے کیا تجھے کیا، تیرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم جو ہماری تعلیمات ہے وہ زندگی میں اصل لانے والی ہے، کیونکہ جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر وہ کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ خدا سے محبت سے مراد ہی یہی ہے کہ وہ انسانیت سے محبت کرنا سیکھے۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے کہ ابراہیم صاحب نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا صحرا ریگستان میں،
اور یہ تو پھر میں بار بار دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں. جو لوگ نبی نہیں مانتے وہ تو بالکل الگ کانسیپٹ رکھیں گے. وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی 2-3 بیویوں کے چکر میں ایک بیوی اور بچے کو چھوڑ آئے. نہ صرف چھوڑ آئے, تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد ایک خواب لے کے پہنچ گئے کہ خدا کا حکم ہے, خواب دیکھا ہے اور جی اس کو قربان کرنا ہے. یعنی کہ اسی بچے کو چھوڑا گیا, اسی بچے کے لیے ہی خواب دیکھا گیا, اسی بچے کی ہی گلے پہ چھری پھیرنے کی تیاری کی گئی. محترم چلیے کوئی بات نہیں, نبی ماننے والے انہیں نبی بھی مانے, ان کی بھی ریسپیکٹ ہے. اب بتاتے ہیں کہ جی وہاں شیپ یعنی کہ دمبا آ گیا اور وہ اس کی جگہ ذبح ہو گیا. اٹ از اوکے. ابراہیم صاحب کو مسلمانوں سے پہلے یہودی مانتے ہیں, نصارہ لوگ مانتے ہیں. ان سے ہم نے پوچھا ہے, ان کے یہاں تو پھر بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ 1 سال میں ایک بار انہیں جانوروں کو ذبح کرنا ہی کرنا ہے, قتل و غارت گیری کرنی ہے جانوروں کی, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی. تو جب وہ نہیں بناتے تو پھر یہ مسلمان ہی کیوں ٹھیکیدار کہ اگر ابراہیم صاحب کے ساتھ وہ واقع ہوا ہی ہے تو یہ اس رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا بھر کا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, جانوروں کا قتل بھی کرتے ہیں اور طرح طرح کی یہ باتیں. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں سر, بتائیں. شکریہ. اس کی وجہ یوں سمجھ لیں کہ جو چیز شہد بن جاتی ہے عیسائیت کے لیے کہ وہ خدا کو باپ کہتے ہیں, یعنی جنت کا باپ, ہیونلی فادر, وہی چیز اسلام کے لیے زہر بن جاتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہ خدا نے جنا نہ جنا گیا اور ہم سب غلام ہیں, کوئی بیٹا شیٹا نہیں ہے, ہم حضور اس کے حضور غلام بن کے آئیں گے. تو یہ 2 مذہب ہیں لیکن آسمان و زمینوں کا فرق آ جاتا ہے. پھر تورات, انجیل اور یہ اپنا اسلام کے اندر اتنے تضادات آ جاتے ہیں اور وہی تضاد پھر آگے چلتے ہیں. تو اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو پھر کہنا پڑے گا ایک مذہب سچا ہے یا دوسرا جھوٹا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا, ہر نبی اپنی روحانیت کے بل بوتے پر وہ مشاہدہ الہی بتاتا ہے. اپنا سفر جو کچھ ہوا فرشتوں کے ساتھ اور جو سفر عیسیٰ کا ہوا خدا کے ساتھ, اس نے وہ بتایا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو میں نے دیکھا. تو جس نے میں خدا کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے. اب یہ باتیں اسلام کے اندر قطعی کفر ہے. تو ہر نبی جو ہے اپنی اس سے پھر اپنی مشاہدہ الہی روحانیت پہ بتاتا ہے, اس سے پھر بہت سی چیزیں فرق آ جاتا ہے اور پھر مذاہب کے اندر کلچر ٹریڈیشنز یہ بھی بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ عبد المطلب, ان کے جو بچے تھے سب سے چھوٹے عبداللہ, وہاں تک یہ جاہلیت کی رسمیں تھیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو قربان کروں گا. تو پھر عرب جو تھے ابھی اس میں عرب نے کہا کہ جو اہل سردار تھے قریش, تم ایسا نہیں کرو گے. انہوں نے کہا میں نے تو مدد مانگی ہے. تو پھر کہا اچھا ایسے کرتے ہیں, ایک اونٹ یعنی کہ تیر پھینکتے ہیں, تو جب تک اس کا نام نکلے گا عبداللہ کا ہم تیر پھینکتے رہیں گے اور اونٹوں کی گنتی ہوتی رہے گی. تو 100 گنتی پہ جا کر عبداللہ کا نام نہیں نکلا, اونٹوں کا نکلا. تو پھر اس کی جان بچی بیچارے کی, عبداللہ کی, جو محمد عربی رسول کے والد صاحب ہیں. تو اور پھر وہ 100 جو اونٹ تھے ان کو وہیں قربان کر کے چھوڑ دیا گیا کہ جس نے لینا ہے گوشت لے لے. تو یہ وہ رسمیں ہیں جو مذہب میں ٹریڈیشن, کلچر اور روٹین بن جاتی ہے. تو اس میں پھر بڑے فاصلے آ جاتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب, اگر انہیں سنت ہی ادا کرنی چاہیے تو پھر مکمل سنت ادا کرنی چاہیے. یہ کیا کہ آدھی ادھوری کام کر دو, اپنے مطلب کی بات لے لو اور باقی چھوڑ دو. حضرت ابراہیم صاحب تو اپنے بیٹے کو لے کے چلے تھے, بیٹے کی انفارمیشن بھی دے دی تھی اکارڈنگ ٹو بکس
کہ ایسی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو ٹھیک ہے مجھے قربان کر دو. اکارڈنگ ٹو بکس اس کو لٹا بھی دیا گیا تھا. اکارڈنگ ٹو بکس اس پہ چھری چلانے کی بھی تیاری تھی. بس یہ ایک معجزہ کہہ لیجئے کہ وہ بچ گئے اور ایک شیپ آ گئی. تو پھر مسلمانوں کو یہ بھی تو کرنا چاہیے کہ سنت ہی جب ادا کرنی ہے تو اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہیے, اس کے ہاتھ پیر باندھنے چاہیے, چھری چلا کے دیکھنی چاہیے. اگر خدا کو اسی کی قربانی منظور ہوگی تو وہ ذبح ہو جائے گا. خدا کو معجزہ دکھانا ہوگا تو کوئی جانور شیپ وغیرہ بھیج دے گا, تو زیادہ ثواب تو جب ملے گا. سر اب یہ کیا ہے کہ جو سیکنڈ پارٹ ہوا ہے وہاں کہ شیپ آ گئی, شیپ کی جگہ آپ طرح طرح کے جانور قربان کر دیتے ہیں, اور پہلا پارٹ اس کا کریٹ یا ادا نہیں کرتے. تو پہلا پارٹ کیا ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ خدا اس کی قربانی چاہتا ہے یا یہ کہ اینیمل کی؟ سر بتائیں. شکریہ. ان میں سے کون ہے جو ایسی قربانی کرے گا؟ پاکستان میں ایک دو واقعات ہوئے ہیں, پھر اس کو غالباً پھانسی چڑھا دیا گیا یا جیل, اور کہا اس کا دماغ خراب ہوا ہے. تو اب تو یہ سنت ادا بھی کرنا چاہے تو ان کے اسلامی ملکوں میں ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. مراد یہ ہے کہ ان کے اسلامک ملک میں بھی اب یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی اپنے بچوں کی قربانی دے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے تورات میں, اب دیکھیں تورات کے اندر جب یہ چلے ہیں, میں نے پہلے ہی بتایا تھا, اپنے نوکروں کو ساتھ لیا. موریا کا پہاڑ 3 گھنٹے کے فاصلے پہ تھا, یہ 3 دن میں پہنچے. پھر اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی تھیں, تو یہ سارا سامان لے کے چلے تھے. تو جو واقعات ہوئے ہیں وہ میں نے بتائے اپنا کتاب کے اندر. تو اب کیا ابراہیم, یہی تو وجہ تھی اس وقت بھی, اسی وجہ پر آ کر جو سارا تھی, جس سے ابراہیم بی بی سارا خوبصورت بھی تھی, نہایت پیار کرتے تھے, اس بات پہ آ کے کہ اس نے میرے بیٹے اسحاق کو لے جا کر ایک خواب کی بنا پر قربانی دی, لے گیا پہاڑ پہ. وہ تو بچ گیا لیکن اس نے تو چھری مار دی تھی. تو اس واقعے کے بعد ابراہیم اور بی بی سارا میں علیحدگی ہو گئی تھی, اور وہ اپنے سسرال کے پاس چلی گئی تھی. اور ابراہیم نے بھی یہ اپنا کیا کہتے ہیں تعلق توڑ لیا تھا, یعنی کہ علیحدگی ہو گئی تھی. تو ابراہیم اور اسحاق کو جب یہ پتہ لگا کہ ان کی بیوی اور اسحاق کو کہ میری ماں کی انتقال ہوا ہے, تو تب یہ گئے ہیں وہاں ملنے. اور وہ ایک کھیت تھا جو خریدا انہوں نے, اور کہا مجھے میرا مردہ دفن کرنے تھے. تو آپ دیکھ لیں کتنے فاصلے ہو گئے تھے. اس وقت بھی قبول نہیں کی گئی یہ بات کہ نہ وہاں کی جو بھی سوسائٹی تھی انہوں نے بھی قبول نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا. اور اگر عبد المطلب کا واقعہ ہے, اس وقت بھی اہل قریش نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ بچوں کو قربان کیا جائے. تو آپ خود ہی آپ دیکھ لیں کہ فیصلہ خود کر لیں آپ. محترم زاہد خان صاحب, ایک تو یہ مسئلہ سولو بھی نہیں ہوتا. مسلمان بتاتے ہیں کہ وہ بچہ اسماعیل صاحب تھے, اسماعیل کو اور اسماعیل کی مدر کو چھوڑا گیا تھا الگ. اچھا یہی بتاتے ہیں کہ اسماعیل صاحب جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے قتل کی کوشش کی گئی خواب کو بتا کر. اور مسلمان یہی بتاتے ہیں کہ جب اس بچے اسماعیل نے شادی کر لی تو میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے تھے, تو ابراہیم صاحب ان کے گھر گئے تو اسماعیل صاحب وہاں پہ نہیں تھے. تو بیوی سے چند ایک باتیں کی اور اسے کچھ الفاظ کوڈ ورڈز میں بتا کے آگے. اس بیچاری سیدھی سادھی بھولی بھاری لڑکی نے وہ اپنے شوہر کو بتا دیے. تو شوہر صاحب سمجھ گئے کہ ان کے فادر تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو میں طلاق دوں, تو انہوں نے طلاق دے دی. حالانکہ اگر دیکھا جائے نیوٹرل ہو کے تو ایک ہی بچے کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. بچپن میں بالکل چھوڑ دینا, اس کا بڑا ہو کر اس کی مرڈر کی کوشش کرنا, اور اس کے بعد اس کا بیوی سے علیحدگی کرا دینا. سر اب یہ الگ بات ہے کہ آپ بھی اسحاق صاحب کا واقعہ بتا رہے ہیں اور کرسچنس بھی شاید یہی بتاتے ہیں. بٹ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا. جو 2-3 بیویاں تھیں ابراہیم صاحب کی,
تو جو ادر دین وائف تھی جو کہ اس بچے کی جس کو سیکریفائز کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ماں تھی، اس کے علاوہ جو دوسری بیوی تھی، ان لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا سر؟ تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیجیے تاکہ یہ کانسیپٹ سب لوگوں کی بیسٹ وے میں سمجھ میں آ جائے. شکریہ. ابراہیم کی تیسری بیوی جو ہے وہ تو بڑی بعد میں آئی، جب سارہ کی وفات ہو گئی تو کتورہ سے شادی کی تھی. اس سے اپنا 6 بچے تھے، تو سارے ملا کے 8 بنتے ہیں. وہ بچے ابراہیم کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، تو ابراہیم نے انہیں دے دلا کر شام کے ملک کی طرف بھیج دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بی بی سارہ تھی، ایک تہوار تھا، اس پہ دیکھا کہ بی بی ہاجرہ کا بیٹا جو اسماعیل ہے وہ ٹھٹے مار رہا ہے، تو کھیل رہا ہے. اس کی عمر اس وقت 10 سال تھی. یہاں پر آ کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں 10 یا 12 سال کی، اور کہا کہ یا میں رہوں گی یا یہ کیا کہتے ہیں ہاجرہ اور اس کا غلام بیٹا رہے گا، تو فیصلہ تو یہ کرنا ہے. یہاں سے وہ کشمکش چلتی ہے. اس سے آگے جو یہ جو اپنا معاملہ تھا، یہ اتنا سر درد اختیار کر گیا کہ وہ بیوی ہاجرہ بھی پھر بہت زیادہ کچھ نہیں مانتی تھی. لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں. حالانکہ بی بی سارہ نے اس کو آزاد کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے خاوند کے پاس جا. تو بعد میں پھر ہاجرہ جو ہے اس نے بہت تکلیف بھی دی سارہ کو، پھر سارہ بھی بدل گئی بی بی سارہ. تو یہ سارے معاملات ہوئے. وہاں کے جو حالات تھے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اپنی بیوی چھوڑ گئی بی بی سارہ اس واقعے پر، تو وہ جو آلے والے کے لوگ تھے وہ بھی خوش نہیں تھے کہ یہ ابراہیم نے کیا حرکت کی، یہ کیا کام کیا. تو پھر وہ چھوڑ کے اپنے سسرال کی طرف چلی گئی. وہاں ابراہیم نے کچھ مال بھی دیا اور کچھ بھیڑ بکریاں، اور یہ جو بتاتے ہیں کہ جی وہ کلہ چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے. ان کے سسرال میں بچا کر ان کو بڑا خوش دیا. تو آگے تھے. دوسری ملاقات جو ہے اس کے بعد بیوی جو ہاجرہ تھی وہ بھی انتقال کر گئی اور اسماعیل بڑے ہو گئے. تو آپ دیکھ لیں ایک بچے کی 10 سال کی عمر ہو تو دوسری دفعہ گئے تو وہ شادی شدہ تھا، تو کوئی 20-21 سال کا تو فاصلہ پڑ جاتا ہے. تو وہاں پہ جا کے ملنے گئے تھے. اسحاق کی بھی خواہش تھی تو وہاں پہنچے. وہ تفصیل سے میری کتاب میں ہے. تو اس جو بیوی تھی اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، تو اس کے طور طریقے یہ اچھے نہیں تھے. لیکن ابراہیم کون ہوتے ہیں؟ لیکن اس کو کہہ گئے اسماعیل جب آئے تو کہنا اپنے یہ چوکٹ جو ہے بدل دے دروازہ. وہ اسماعیل کا مضمون سمجھ گیا. پھر ایک دفعہ پھر گئے تو وہ بیوی اچھی تھی تو کہا کہ اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنی دروازہ جو ہے چوکٹ اس کو قائم رکھ. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بیوی اچھی ہے. یہ معاملات ہیں سارے. اگر ان کو ہم دیکھیں انسانی ایز اے سوشل ایجوکیشن یا سوشل لحاظ سے، تو یہ ہر نبی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. ان کا پالا بھی پڑا ہے، جیسے ہمارے پالے پڑے ہیں مصیبتوں کے، بیویوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. تو بس فرق یہ ہے کہ وہ چلتے رہے خدا کے حضور، اور عام آدمی جو ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے، بدعائیں شروع کر دیتا ہے، عذاب مانگتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. کم سے کم آپ نے یہ کلیئر کانسیپٹ کیا کہ ابراہیم صاحب اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہی میرے خیال سے ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کہ اس وقت بھی سوشلی بیس پہ ان چیزوں کو قبول نہیں کیا گیا، اس والے انسیڈنٹ کو، کہ بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی گئی اور عجیب و غریب باتیں ہوتی رہیں. اور یہاں تک کہ آپ نے بتایا کہ رسول اسلام صاحب کے زمانے میں بھی اس چیز کو اچھی اس میں نہیں لیا جا رہا تھا. تو بہرحال یہ چیزیں سفیشینٹ ہیں ہماری جانکاری کے لیے اور اس سے سمجھنے کے لیے بھی کافی ہیں یہ.
اور پھر اب تو یہی لوگ جانے جو قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو، کہ ان کا کیا علم ہے، کہاں سے چیزیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ سب یہ جانے سر. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. ناؤ اپ ٹو اطہر صاحب. بہت شکریہ امیر فیصل صاحب. ہمیشہ ہی شکر گزار ہوں، اور یہ بھی بڑی مثبت بات ہے کہ جب سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے آج تک کوئی ایسا گھڑیاں نہیں آئی، لمحات، کہ ہمارے میں کوئی ایسا منفی آرگومنٹ یا اختلاف ہوا ہو. تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے لوگ ہندوستان میں ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو کم سے کم مذہب سے تو لاکھوں گنا اوپر ہے. بہت بہت شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، آپ کے کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایسے تو کبھی انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ خدا کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا تو دماغ عطا کر رکھا ہے کہ نیوٹرل وے میں ہر چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بھی نیوٹرلی طور پہ ہر باتوں کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ اختلاف تو بہت بڑی چیز ہے سر، آپس میں کوئی من موٹاؤ بھی نہیں آئے گا، خدا کی ذات سے امید ہے سر. تھینکس اے لاٹ. جی جناب محترم قبلہ حضور آزاد علیہ السلام، آپ کو خدا کی سلامتی. جی ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جناب زاہد خان صاحب سے سوال ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شریعتیں ختم کر دی گئی ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا کہ دو بہنیں ایک مرد کے ساتھ نکاح کر سکیں؟ اس بارے میں آپ کی تعلیمات کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ شکریہ. شریعت ختم ہونے سے مراد یہ نہیں لی جائے گی کہ بیٹا باپ بیٹی کے ساتھ سوئے، بہن بھائی کے ساتھ سوئے. یہ تو وہ جہالیت کا دور تھا کہ اس وقت یہ پرنسپل اصول متعین کیے گئے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. خالہ، چاچی، مامے، ماں اور باپ، ان سے شادیاں جائز نہیں ہیں. تو وہ دور جو ہے وہ جاہلانہ دور کے اندر یہ باتیں تسلیم نہیں کی گئیں. اب تو یورپ میں وہ جن کی شریعت نہیں لیکن جمہوریت اتنی زیادہ ہے، جن کے اصول ایسے ہیں کہ وہ بھی اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں. دو بہنوں سے شادی کرو، ماں بیٹے سے شادی کرے، بھائی بہن سے شادی کرے. یہ تو ایک یونیورسل جو ہے سچائی ہے. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہو گئی تو ہم یعنی کہ گند کھاتے پی رہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ مہذب قومیں جو ہے اس مورل کو قائم کیے ہوئے ہیں. جب یہ دور تھا اپنا کنفیوش کا، ایتھکس مورل دور تھا، کنفیوش کا جو دور ہے ایتھکس مورل دور تھا، اس نے بھی یہی اصول قائم کیے ہوئے تھے کہ یہ مورل نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. زراتشت جو ہیں وہ محمد صاحب سے پہلے کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ مورل قانون پیدا کیے تھے کہ برائی اچھائی میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی زوری نہیں ہے کہ یہ شریعت محمد صاحب ہی لے کے آئے ہیں. محمد صاحب تو ابھی جمعہ 4 دن ابھی آئے ہیں. اس سے پہلے عیسیٰ نے تو مانی ہی نہیں شریعت. اس نے کہا کہ پتھر مارو، دونوں نے زنا کیا تو ادھر اٹھا کے عیسیٰ نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود زنا نہیں کیا. وہاں پہ سارے زانی کھڑے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو شریعت پہ ماننے والے ہیں یہ سارے زانی جھوٹے دغا باز دھوکے باز ہیں. ان میں سے کون ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہو؟ یہی بات تو کہی تھی کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے میں سے ہے کون جو شریعت پہ عمل کرتا ہو. جب تم خود ہی نہیں کرتے تو خوف خدا کرو ایکچولی. تو وہ دور ختم ہو گیا ہے. اب جو جمہوریت چل رہی ہے یورپ کے اندر وہ ان مسلمانوں اور دوسرے مذہبوں سے کروڑوں درجے بہتر ہے. ایک لڑکی سوئمنگ کر رہی ہے، اس نے چھوٹا سا جانگیا پہنا ہوا ہے، سوئمنگ مجالے کو کچھ دیکھے بھی وہ سوچ ہی ختم ہو گئی. یعنی کہ اس کی بریانی
وہ یعنی کہ اس کا وجود کہ وہ اس چھوٹے سے کپڑوں میں ہے، وہ اس کی حیا بن چکی ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں، بس سب سوئمنگ کرتے ہیں، اس سب کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ اب لڑکیاں جو ہے یورپ میں آزاد ہیں، لیکن اگر آپ اس سے بات کریں اور کہیں کہ میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، اور یہ وہ آپ کو بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے، تو اس کے بعد مجال ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی کر جائے کچھ ایسی حرکت۔ تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ چیزیں گزر گئی۔ اب تو جو جمہوریت کی جو انسان جو بنا رہا ہے، آزادی میں اصول متعین کر رہا ہے، وہ جمہوریت سے کروڑوں درجے آگے نکل گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ جی ذوالفقار کی سلامتی جی، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ کل کے پروگرام میں روح کے اندھیروں کی بات کر رہے تھے، روح میں اندھیروں کا کیسے پتہ چلتا ہے اور یہ کیسے دور ہوتے ہیں؟ شکریہ۔ یہ دو بہنوں کا تو میں جواب دے چکا ہوں اوپر۔ اب سوال یہ کیا گیا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ روح کے اندھیروں کی بات، روح میں اندھیروں کا کیسے پتہ چلتا ہے اور یہ کیسے دور ہوتے ہیں۔ اس کے دور کرنے کی جو دوائی ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے، وہ روحانیت ہے، وہ ایمان اور بلیف سے آگے کا قدم ہے۔ اب روحانیت کیا ہے؟ روحانیت سے مراد یہ ہے اس خالق کو تلاش کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے ابراہیم تلاش کرتے تھے تو کبھی بھٹکتے پھرتے تھے، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی ستاروں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ تو آہستہ آہستہ چونکہ تلاش تھی تو پردے ہٹائے گئے۔ جب وہ پردے ہٹتے ہیں روحانیت کے، تو یہ جو 5 حصے جو آپ کی ہیں، جو آپ ظاہراً دیکھتے، سنتے، یہ چیزیں روحانیت میں جو ہے کھلتی ہیں۔ اس روحانی میں جب وہ کھلتی ہیں تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ روح میں اندھیرے ہیں یا روشنی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو سرکش گھوڑے کو ایک شے سواری سنبھال سکتا ہے۔ پھر اگلی چابی آ جاتی ہے دماغ، خالی سوچ اللہ کیا ہے خدا کی، اس سے آگے شعور آ جاتا ہے کہ انسان اس سے پوچھتا ہے کہ ذرا یہ دروازے کھولے جائیں، کھڑکیاں، تو یہ شعور جو ہے کوہ مقام میں چلتا ہے۔ پھر تو اس کے بعد آ جاتی ہے ضمیر کی روشنی۔ ضمیر کی روشنی حق کی روشنی ہے، وہ آ جائے تو تلاش سچائی کھلتی ہے۔ تو پھر چھوٹے موٹے کام میں تو ضمیر بتا دیتا ہے غلط ہے کہ صحیح۔ اس کے بعد پھر دل کی زندگی شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ محبت الہی سیکنڈ کے اندر آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا جاتا ہے۔ پھر روح آ جاتی ہے جو صبر کرتی ہے۔ تو یہ چابیاں ہیں، جب یہ ایک سنگم پہ ملتی ہیں تو روحانی حصے کھل جاتی ہیں۔ ان کے کھلنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے موت کے بعد کی زندگی دیکھتا ہے، دوسرے انسانوں کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کی روح میں کیا ہے، اپنی روح میں دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان پر چلنے سے میں نے اس کی بڑی تفصیلات بھی کی ہیں۔ آپ مہربانی کر کے 6 چابیوں کا یہ بتا دیں گے، حضرت صاحب آپ کو بھیج بھی دیں گے کہ کیسے منزل پہ پہنچا جائے اور روحانی سے کھولی جائے۔ سلامتی جی، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی، یہ فرماتے ہیں حضور خدا کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے جس کے کرنے سے روح میں نور الہی پیدا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے اچھا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا سے محبت کا دعویٰ ہے وہ عملی طور پر انسان سے کی جائے، محبت، اور انسانوں پر رحم کیا جائے، ہمدردی سے پیش آئے۔ اگر کچھ دے نہیں سکتا تو 2-4 محبت کے بول ہی دے دے، ہنسائی دے بیچارے کو، اس کے تھوڑے سے اس کو شجر یعنی کہ درخت کے سائے میں ہی لے آئے
اور جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جو وہ دعویٰ رکھتا ہے خدا سے محبت کرنے کا، اس کا جو پریکٹیکل چیز جو گنی جائے گی، اس عمل میں گنی جائے گی کہ اس نے انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو یہ چیزیں تو میں مشاہدہ الہی میں بھی دیکھ چکا ہوں، میں آگے بتاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، نبی ہوں، صدیق، شہداء، جو بھی ہوں، ہے تو بشر۔ تو اس کے متعلق فرشتے بتا رہے تھے خدا کو کہ اس نے ایسے حکمتیں پھیلائیں، ایسے کیا، اس کی کیا بات ہے۔ جب سب باتیں ہو گئی تو خدا نے اس سے پوچھا، فرشتوں سے، اچھا یہ بتاؤ میری انسانیت سے کیسا سلوک کرتا تھا، میرے عیال سے۔ یہاں عیال کا لفظ ہے، مراد یہ ہے میرا خاندان جو ہے اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا۔ وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی، خدا نے کہا اس کو لے جاؤ اور جہاں اس کا ٹھکانہ اس کو بجا دو۔ تو محبت الہی عملی طور پر اخلاص کے ساتھ اگر آپ انسان سے کٹ بیٹھے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی، اور اگر خدا کے فرائض نہ بھی پورے ہوئے تو خدا اس کو معاف بھی کر دے گا۔ اگر آپ نے کم محبت کی وہ بھی معاف ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہاں محبت کے دعوے اور انسانوں کے ساتھ ان کا بیڑا غرق، ان پہ ظلم، یہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے مذہب جو ہے، ان مذہب کے ٹھیکیداروں کو دیکھو، یہ کہتے ہیں سچائی ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا۔ ان کی کرتوتیں اگر دیکھو ظلم سے بھری ہوئی ہیں۔ اور ادھر دیکھ لو یورپ میں آ کے، وہاں خدا کے بھی انکاری، نہیں مانتے، چرچوں کو بھی چھوڑ بیٹھے، لیکن انسانیت ان میں اتنی ہے، نہ کوئی ملاوٹ کرتا ہے، نہ کوئی خیانت کرتا ہے، حلال طریقے سے اپنے پیسے کماتے ہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے اخلاق میں آتی ہیں۔ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، اس آدمیت کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ پہلے انسان بنے مذہب کے ٹھیکیدار، کیونکہ معراج جو ہے مذہب کی وہ انسانیت ہی ہے، اس سے آگے پھر روحانیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، ایک اور کوشچنس آنسرس کے سیشنز کے لیے جو بھی آپ نے قیمتی جانکاری پرووائڈ کرائی ہے محترم، خدا کرے کہ سب لوگوں کی سمجھ میں آئے اور کام آئے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب، اطہر صاحب، نبی سوئے صاحب اور اہل دل جو کلیتاً جاننا چاہتے ہیں میری زندگی کا سنگم کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، یہاں پر میں کیوں ہوں، اور میں کہاں پہ جاؤں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ روحانیت جب کھلتی ہے اس زندگی میں تو ایمان سے آگے پہنچ کر سارے جواب یہیں پہ مل جاتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، and see you next week. Take care. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب۔ انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ منڈے میں آپ سے آپ کے بارے میں ہی زیادہ جانکاری لینے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کے وہ پہلو شاید جو آج تک ڈسکس نہ ہو سکے ہوں، تو ان کے ریگارڈنگ بھی آپ معلومات ہیں، ایسی آپ سے امید رہے گی سر۔ انشاءاللہ وی میٹ آن منڈے۔ تھینکس، جزاک اللہ۔